میرا نام عامر ہے۔ میری عمر اس وقت 20 سال ہے۔ میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے ماموں کے پاس سیالکوٹ میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے گیا تھا۔ ماموں جان ایک گاؤں میں رہتے تھے اور اس گاؤں کا ماحول بہت سادہ سا تھا۔ وہاں کے لوگ بہت جیدار اور اخلاق والے تھے۔ گاؤں والوں کی زندگی سادگی میں اور بھی خوبصورت لگتی تھی۔ میں ماموں کے پاس گیا تو وہاں میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ میرے ماموں کے 2 بیٹے تھے جو مجھ سے کافی بڑے تھے اور شادی شدہ تھے۔ ماموں کا ایک بیٹا سیالکوٹ میں ہی رہتا تھا اور ایک بیٹا ماموں کے پاس ہی تھا۔ میرے ماموں کی بہو جس کا نام صوبیہ تھا بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے اور اس کے پاس اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے ماموں کے گھر میں صوبیہ کی کوئی بھی عزت نہیں تھی۔ وہ بیچاری سارا دن کام کرتی اور اسی وجہ سے اس کو 2 وقت کا کھانا ملتا تھا۔ صوبیہ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ میں تو ماموں کے گھر جاتے ہی صوبیہ پر دل ہار بیٹھا تھا۔ صوبیہ بھی مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی تھی، مگر میرے ماموں سے ڈرتی تھی، اس لیے مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ گاؤں کا ماحول بالکل سادہ سا تھا اور وہاں کے لوگ شہر کے لوگوں سے زیادہ غیرت مند اور سادہ لوز تھے۔ اس لیے وہاں عورتوں سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے میں جس دن سے ماموں کے گھر گیا تھا، کہیں بھی کسی مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا۔ رات کے وقت ہم اوپر چھت پر سوتے تھے اور ماموں مامی اور ان کا بیٹا صوبیہ نیچے صحن میں سوتے تھے۔ صوبیہ رات کے وقت مجھے دودھ دینے آتی تھی اور میرے ساتھ 2-4 باتیں کر جاتی تھی۔ صوبیہ اکثر مجھے شہری بابو بولتی تھی، کیونکہ ہم شہر میں ہی رہتے تھے اور میں دیکھنے میں بھی کافی خوبصورت تھا، تو میرے خیال میں صوبیہ مجھ پر دل ہار بیٹھی تھی۔ ایک دن رات کے وقت ماموں کے بیٹے کی پانی کی باری تھی اور وہ رات کو پانی لگانے کھیت میں چلے گئے اور ماموں مامی جلدی ہی سو گئے۔ پھر میں اور صوبیہ گھر میں اکیلے جاگ رہے تھے۔ اس رات کافی دیر ہو چکی تھی، رات کے 11 بج رہے تھے، مگر صوبیہ مجھے دودھ دینے نہیں آئی تھی۔ میں نے چھت سے ہی نیچے دیکھا تو صوبیہ دودھ گرم کر رہی تھی۔ میں نے سوچا پہلے صوبیہ رات 9 بجے مجھے دودھ دینے آتی تھی اور خود سارا دن تھکی ہاری سو جاتی تھی، لیکن آج صوبیہ رات 11 بجے تک جاگ رہی تھی۔ میں ہلکی سی آواز دی تو صوبیہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور مجھے اشارہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ، ابو امی یعنی ماموں مامی سو رہے ہیں۔ اور تقریباً 5 منٹ بعد صوبیہ دودھ لے کر اوپر آ گئی اور میری ذرا نیند میں آنکھ لگ گئی۔ صوبیہ نے اوپر آ کر میرے گالوں پر چٹکی کاٹی تو میں جلدی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صوبیہ بولی، کیوں شہری بابو آج ٹائم سے ہی سو گئے؟ تو میں نے کہا ہاں صوبیہ، بس نیند آ گئی تھی۔ میں دودھ پینے لگا اور صوبیہ میرے پاس بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، تمہاری کوئی لڑکی دوست ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، ابھی تو میں بچہ سا ہوں۔ تو صوبیہ بولی، ابھی تک بچے ہو، ذرا دکھاؤ کچھ بچوں والا ہے تو میں دیکھوں۔ تو صوبیہ نے میرے طوطے پر ہلکا سا ہاتھ لگایا تو میرے طوطے میں سختی پیدا ہونا شروع ہو گئی اور میرے اندر ایک کاگ سی لگنے لگی۔ صوبیہ بولی، دیکھو عامر، میرے پاس اولاد نہیں ہے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں، کیونکہ میرے شوہر نامرد ہیں اور میں باہر کہیں جا کر اپنی خواہش کو پورا بھی نہیں کر سکتی اور حاملہ بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے آج مجھے حاملہ کر دو۔ تو صوبیہ نے مجھے بیٹھے بیٹھے ہی گلے لگا لیا اور اپنے ہونٹوں پر میرے گالوں پر لگانے لگی اور میرے گالوں کو آئس کریم کی طرح کھانے لگی۔ مجھے بہت سکون آنے لگا تھا اور میرے طوطے نے اوپر کو اڑان بھر لی تھی، یعنی میرا طوطا باز کی طرح اوپر کو کھڑا ہونے لگا تھا۔ پھر صوبیہ نے ایک دم سے مجھے اپنے اوپر کیا اور اپنی باہوں میں بھر کر
میرے ہونٹوں کو چومنے لگی تو میں کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا تھا۔ صوبیہ میرے ساتھ لیٹ کر فل چسکے لینے لگی۔ پھر صوبیہ کہنے لگی اب مجھے حاملہ کر دو تاکہ میں بچے کی ماں بن جاؤں۔ میں نے اپنا طوطا نکالا اور صوبیہ کی چڑیا کو گیلا کیا اور ایک دم جھٹکے سے اندر ڈال دیا۔ صوبیہ نے ایک دم ہلکی سی سسکی بھری اور خاموشی سے لیٹی رہی۔ میں مسلسل 15-20 منٹ سے صوبیہ کے اوپر لگا ہوا تھا۔ صوبیہ کہنے لگی اتنا وقت کیسے لگا رہی ہو؟ میرے شوہر تو صرف 2 منٹ میں ہی الگ ہو کر لیٹ جاتے ہیں۔ اور صوبیہ کہنے لگی عامر ابھی کتنی دیر لگاؤ گے؟ میں تو بہت تھک چکی ہوں۔ تو میں بولا صوبیہ بس 5 منٹ اور، اب تم حاملہ ہو جاؤ گی۔ پھر 5 منٹ بھی گزر گئے اور میں نے ایک دم تیز تیز کرنا شروع کر دیا کیونکہ میرا پانی نکلنے والا تھا اور صوبیہ بھی اپنا پانی نکال کر مجھ سے خوش ہو چکی تھی۔ اب میں یہ کام انجام دے کر اپنے گھر واپس آ چکا تھا اور صوبیہ اب کبھی کبھی مجھ سے فون پہ بات کرتی اور کہتی عامر ایک دفعہ مل جاؤ، مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ صوبیہ مجھے بہت مس کرتی تھی اور اکثر مجھ سے کہتی جو پیار تم نے مجھے کیا اب میں اسے ڈھونڈتی رہتی ہوں مگر کوئی مجھے ایسا پیار نہیں کرتا، پلیز واپس آ کر مجھے ایک دفعہ ایسا پیار کر جاؤ۔ پھر 4 ماہ گزرے تو ایک دن صوبیہ نے مجھے فون کر کے بتایا کہ تمہیں خوشخبری دینی ہے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ صوبیہ حاملہ ہو چکی ہے۔ صوبیہ نے مجھے بتایا کہ وہ امید سے ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اب سبھی گھر میں میری عزت کرتے ہیں اور مجھے لاڈ پیار سے رکھتے ہیں۔ میرا شوہر بھی حاملہ ہونے کے بعد مجھ پر جان دیتا ہے۔ عامر یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے، ورنہ میں پتہ نہیں کب تک اپنے اوپر ظلم جبر سہتی رہتی۔ عامر تم نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ کاش تم اپنے ماموں کے پاس آج سے چند سال پہلے آ چکے ہوتے تو مجھے تو زندگی میں اتنا دکھ دیکھنے کو نہ ملتا۔ اب صوبیہ بار بار مجھ سے یہی ضد کرتی کہ ایک چکر ماموں کے پاس ضرور لگاؤ، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے صوبیہ کو کہا جب آپ کو بچہ پیدا ہوا تو پھر میں چکر لگاؤں گا اور اپنے ہونے والے بچے کو دیکھ کر جاؤں گا کہ وہ ماں پر گیا ہے یا اپنے باپ پر۔ صوبیہ اب میرا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی اور مجھے بھی صوبیہ سے محبت ہو چکی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ صوبیہ کو وہاں سے طلاق کروا کر خود شادی کر لوں، مگر میں رشتوں کے تقدس میں آ کر خاموش ہو جاتا تھا۔